الحمدللہ کما ينبغي لجلال وجهه وعظیم سلطانه والصلاة والسلام على من بعث بالشریعة البیضاء محمد وعلى آلہ واصحابہ وذریته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین وبعد. باب برادر اسلام حاضرین مسجد، سب سے پہلے پہل اللہ وحدہ شریک کی تمام تعریف اور بڑائی اور زیبا ہے، جس نے ہمیں سب سے اچھی مخلوق بنا کر اس روئے زمین میں اپنی عبادت کے لیے مبعوث فرمایا ہے. اس کے بعد ہمارے آخر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آمین درود و سلام نازل ہو. انشاءاللہ العزیز آج کے اس محاضرہ میں استقامت کے بارے میں کچھ بیان کروں گا قرآن و حدیث کی روشنی میں. پہلی بات یہ ہے، آپ لوگوں کو جو میں حرص دیکھا اور میلانہ رجحان دیکھا محاضرہ سننے کے لیے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی، اور میں آپ لوگوں کے لیے اپنی مخصوص دعاؤں میں آپ لوگوں کو میں یاد رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے یہ حرص اور یہ چاہت باقی رکھے، اور قیامت کے دن جنت میں یہ چاہت ہم تمام لوگوں کو اکٹھا جمع کرے، اور جنت میں بھی جس طرح ہم لوگ اکٹھا بھی بیٹھے ہوئے ہیں قرآن حدیث کی بات سن رہے ہیں، اسی طرح سے قیامت کے دن بھی ہم لوگ جنت میں ایک ساتھ نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ رہ سکیں. اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے فاستقم کما امرت، آپ ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم ہوا ہے. یعنی مومن کی مثال استقامت کی طرح استقامت ہونی چاہیے مومن میں. لاکھ طوفان آندھی آئے، ہواؤں کو جھونکے سے ادھر ادھر جھک جائیں، اور جھکنے کے بعد پھر صحیح سالم قائم رہیں، سیدھے اپنے جگہ پر قائم رہیں. جس سے کھجور کی درخت کو آپ دیکھے ہوں گے، آندھی طوفان آتی ہے، آندھی آتی ہے، اس کو ہلا دیتی ہے، اس کے پتوں کو اور ڈالوں کو ہوا طوفان آندھی جھکا دیتی ہے، لیکن جب آندھی ختم ہو جاتی ہے پھر وہ صحیح سالم بالکل طرح کھڑا رہتا ہے. اسی طرح سے مومن کو بھی ہونا چاہیے، دنیا میں کتنوں بھی مصیبتیں آئیں، اتار چڑھاؤ آئیں، نرمی اور سختی آئیں، کمی بیشی آئیں، لیکن مومن ہمیشہ ہر حالت میں قائم دائم رہیں، ایمان کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہیں. مثال کے طور پر ہم میں سے ہم کوئی بیمار ہوتے ہیں، یا فقیر ہو جاتے ہیں، یا مالدار ہو جاتے ہیں، جاہل رہتے ہیں، یا عالم بن گئے، حافظ بن گئے، جو جس حالت میں ہو استقامت کو اپنائے رکھیں، بالکل صحیح سالم قرآن و حدیث کو تھامے رکھیں مضبوطی سے، ادھر ادھر سے ہم نہ ہلیں. کتنوں بھی مصیبت آ جائے ہمارے سروں پر، الحمدللہ. بیمار ہو گئے الحمدللہ، لڑکا لڑکی، بیٹا بیٹی، ماں باپ، بھائی بہن ایک ہی بعد دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے اندر استقامت ہونی چاہیے کہ اللہ کی وجہ سے ہم قائم دائم رہیں اور اللہ کی طرف ہم رجوع کرتے رہیں. اللہ رب العالمین کے ارشاد ہے فاستقم کما امرت، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قائم رہیے، استقامت کو اپنائیے جیسا آپ کو حکم ہوا ہے. دنیا میں جتنے بھی اونچ و نیچ دیکھ رہے ہیں، ہمارے حالات میں تبدیلیاں دیکھ رہے ہیں، مختلف لوگ مختلف حالت میں ہیں، کوئی بیماری میں ہیں، کوئی تندرستی میں ہیں، کوئی جاہل ہیں، کوئی عالم ہیں، کوئی حافظ ہیں، کوئی قاری ہیں. یہ جو تفاوت دیکھ رہے ہیں، ان تمام تفاوت اور اختلافات کے اندر ہمیں استقامت لانے کی ضرورت ہے. بالکل قائم دائم رہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھیں.
قرآن و حدیث کو تھامے رکھیں اور ذرہ برابر بھی ہم ادھر ادھر نہ بھٹکیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا کو کون کھلاتا ہے؟ اللہ۔ کون زندہ کیا ہے؟ اللہ۔ کون پیدا کیا ہے؟ اللہ۔ کون ہمیں موت دے گا؟ اللہ۔ اللہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا رب، ہمارا پالنہار اللہ رب العالمین ہے، اور یہ کہنے کے بعد اس پر ڈٹ جائے، استقامت کو اپنائے، تو کیا ہوگا؟ ثم استقاموا، پھر رب کے اوپر ایمان لانے کے بعد اس پر ڈٹے رہے، کتنوں بھی مصیبت آ جائے، کتنوں بھی حالت خراب ہو جائے یا اچھی ہو جائے حالت کے بغیر پرواہ کیے بھی ہم استقامت کو اپنائے رکھیں، تو اگر ہم ایمان لائیں گے استقامت کو اپنا، ہم کو کیا ملے گا؟ دنیا میں کیا ملے گا؟ آخرت میں ہم کو کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں، اس پر ڈٹے رہیں تو ہم کو کیا ملے گا؟ دنیا میں کیا ملے گا؟ آخرت میں ہم کو کیا ملے گا؟ اللہ رب العالمین اپنی زبانی اعلان کر رہے ہیں تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے مومنوں کے اوپر، استقامت کرنے والوں کے اوپر، قرآن و حدیث کے اوپر ڈٹ جانے والے لوگوں کے اوپر کیا ہوگا؟ فرشتے نازل ہوں گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اللہ کا فرمان ہے، یہ اللہ رب العالمین ڈائریکٹ اپنے قرآن میں اعلان کرتے ہیں۔ کیا اعلان کرتے ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوں گے، اور وہ فرشتے نازل کر کیا فائدہ ہوگا ہم کو؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ ڈرو نہیں اے مومنو، گھبراؤ نہیں، ڈرو نہیں، جنت کی خوشخبری سن لو، وابشروا بالجنہ، جنت کی بشارت دے دو جس کا تم وعدہ کیے گئے ہو دنیا میں۔ اگر ہم ایمان لے آئیں، استقامت کو اپنائیں تو کیا ملے گا؟ فرشتے نازل ہوں گے ہمارے اوپر۔ فرشتے نازل ہو کر کیا ہوگا؟ فرشتے اعلان کریں گے اللہ تخافوا، ڈرو نہیں، گھبراؤ نہیں، غمگین مت ہو جاؤ، پریشان مت ہو جاؤ۔ کیا ملے گا؟ ہم غمگین نہیں ہیں، پریشان نہیں ہیں، پریشانی کی حالت اس کے بعد خوش ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں جنت ملے گی۔ فرشتے جنت کی خوشخبری سنا رہے ہیں کہ ابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری سن لو جس کا کہ تم دنیا میں وعدہ کیے گئے تھے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور فرشتے کہیں گے کہ سنو مومنو، استقامت کرنے والے، اللہ کے راستے میں ڈٹ جانے والے، قرآن حدیث کو مضبوطی سے تھامنے والے، سن لو کہ ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے ولی ہیں، ہم تمہارے قریبی ہیں، ہم تمہارے چہیتے ہیں، پھر حیات دنیا، دنیا کی زندگی میں۔ فرشتے جس کو ساتھ دے دے دنیا میں، اب اس کا کوئی بال باقا کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کی طرف سے فرشتے متعین ہوں گے اس کی حفاظت کے لیے اور اس کی کامیابی کے لیے، اس کی کامرانی کے لیے۔ تو ایسا شخص کبھی بھی غمگین نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا۔ جنت کی خوشخبری دی جاتی جس کا کہ دنیا میں ہمیں وعدہ کیا گیا تھا، اور فرشتے کہیں گے کہ ہم تمہارے دوست ہیں، ہم تمہارے ولی ہیں، ہم تمہارے چہیتے ہیں دنیا کے اندر اور آخرت میں بھی۔ اللہ کے حکم سے یہ فرشتے ہمارے دوست ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور کیا ملے گا استقامت سے، ایمان لانے سے؟ اور کیا ملے گا؟ جنت ملے گی۔ اور جنت میں کیا چیز ملے گی؟ مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو ہماری نفس چاہے گی، آرام، کھانا پینا، بیوی بال بچہ، جس چیز کی بھی ہمیں خواہش ہوگی موجود، سامنے موجود۔ ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون،
اور جنت میں وہ تمام چیزیں ملیں گی جس کا کہ ہم خواہش کریں گے، پکاریں گے، بولیں گے، چاہیں گے، خواہش ظاہر کریں گے۔ نزلا من غفور رحیم، یہ مہمان نوازی ہوگی رحیم کے طرف سے، بہت زیادہ رحم کرنے والوں کی طرف سے، بہت زیادہ گناہوں کو معاف کرنے والوں کی طرف سے۔ یہ بشارت ہے، یہ کوئی چھوٹی موٹی بشارت نہیں ہے کہ اگر ہم نے ایمان لے آیا اور اس پر ڈٹ گئے، ایمان لے آیا اور ڈٹ گئے۔ ڈٹ کے مطلب کتنوں بھی بری حالت ہو جائے، کتنوں بھی اتار چڑھاؤ ہو جائے، ہم ایک حالت میں ڈٹے رہیں، قائم رہیں، دائم رہیں، قرآن حدیث کو مضبوط سے تھام لیں تو ہمیں جنت ملے گی۔ دنیا میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، غم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جنت کی بشارت ہے جس کا کہ ہم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور فرشتے دنیا کی زندگی میں ہمارے دوست ہوں گے اور آخرت میں بھی ہمارے دوست ہوں گے، اور ہماری نفس جو چاہے گی وہ ہمیں موجود تمام چیزیں مل جائیں گی جس کا کہ ہم خواہش کریں گے، اور یہ تمام چیزیں مہمان نوازی کے طریقے سے ہوں گے۔ مہمان نوازی کی جائے گی ہماری کس کے طرف سے؟ غفور رحیم کے طرف سے، جو گناہوں کو بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں، جو ہمارے پر بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، ان کی طرف سے یہ بشارت ہے، ان کی طرف سے یہ دعوت ہے۔ سبحان اللہ العظیم، کتنی عظیم آیت ہے، ساری چیز مختصر انداز میں بیان کر دی، واضح کر دی کہ اگر ہم استقامت آپ جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، کھول کھول کے بتلا دیا۔ جنت میں کیسی جنت کی صفات بھی بیان کر دیے کہ ایسی ایسی جنت ہوں گی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جن لوگوں نے کہا، سورہ احقاف کی آیت ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اس پر ڈٹ گئے، خواہ مصیبت ہو، خوشی ہو، غم ہو، پریشانی ہو، خوشحالی ہو، بدحالی ہو، ہر حالت میں ڈٹ گئے۔ کیا مطلب؟ بدحالی میں تو ہم صبر کریں، ڈٹ جائے تو سمجھ میں آتا کہ خوشحالی میں کیا ہے، یعنی اللہ نے اگر ہم کو دولت دیا ہے، اللہ نے ہمیں کوئی نعمت دیا ہے، ہم بڑے عالم بن گئے، ہم یہ قاری بن گئے، ہم حافظ بن گئے، ہم مولانا بن گئے، ہم مالدار بن گئے، تو اتراتے نہیں ہیں، تکبر نہیں کرتے ہیں، بلکہ اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ایک حقیقی مومن کے اندر جتنا زیادہ علم ہوگا، جتنا زیادہ اس کو نعمتیں ملیں گی، اس کے مطابق اس کے اندر عاجزی اور انکساری آئے گی، تواضع آئے گا، اور اپنے آپ کو حقیر سمجھے گا، چھوٹا سمجھے گا، نرم ہو کر چلے گا۔ اور کیا ملے گا؟ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب ہے اور اس پر ڈٹ گئے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس سے پہلے آیت میں بھی اس کا اعلان تھا، تو اس کے اوپر کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، آرام ہی آرام، بہتر ہی بہتر، بھلائی ہی بھلائی۔ اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون، تو ایسے لوگ جنتی ہیں، ایسے لوگ جنت میں جانے والے ہیں، بغیر کسی ڈر اور خوف کے، ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور وہ جنت میں خرامہ خرامہ چلے جائیں گے۔ اور جنت میں جانے کتنے دن کے لیے جائیں گے؟ کہ 1 سال 2 سال 3 سال 5 سال نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، کبھی موت نہیں آئے گی، موت کو ذبح کر دی جائے گی، اور اعلان کر دیا جائے گا، اے جنتیوں سن لو، اب کے بعد کوئی موت نہیں آئے گی، اے جہنمی سن لو، اب کے بعد کوئی موت نہیں آئے گی۔ جو شرک کیے ہیں وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، جو نیک عمل کیے ہیں، اللہ پر ایمان لائے ہیں، وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اعلان ہو جائے گا، اور کیا ملے گا؟ کیوں ایسا ملے گا ہمیں؟ جزاء بما كانوا يعملون، یہ اس چیز کا بدلہ ہوگا جو انہوں نے دنیا میں انجام دیا ہوگا،
دنیا میں وہ کیا ہوگا تو اپنے کیے کا بدلہ پائے گا اور ان کو جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل کر دیا جائے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ پر ایمان لایا اور اس پر ڈٹے رہے، استقامت سے کام لیا۔ اسی طریقے سے بہت ساری آیتیں اس بارے میں اور احادیث میں بھی اس کا کافی بیان ہے۔ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اصل عنہ احدا غیرک قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں کوئی ایک بات بتلا دیجئے، ایسی بات ہو کہ اس کے بعد اور کوئی پھر آپ اس کے علاوہ کسی سے کوئی چیز پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ سبحان اللہ العظیم، یہ ہم سب کی بات نہیں ہوتی ہے کہ کوئی مختصر سی بات ہو جائے اس پر عمل کرے اور دنیا آخر دونوں میں کامیاب ہو جائے، بہت بڑی بات ہے۔ سفیان بن عبداللہ نے بہت بڑی بات کہہ دی اللہ کے رسول سے، سنو اے سفیان، اگر تم چاہتے ہو کوئی جامع اور مانع اور اچھی بات، اس کے علاوہ کسی سے تم کو سوال کرنے کی ضرورت نہ پڑے اور کسی سے بھی کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے، سیدھے جنت، سیدھے خوشحالی، دنیا میں بھی خوشحالی اور آخرت میں بھی جنت، کیا کرنا پڑے گا ہم کو؟ کیا کرنا پڑے گا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، تو کہو کہ میں نے اللہ پر ایمان لے آیا اور اس پر ڈٹ جاؤ، استقامت کرو، قرآن حدیث کو مسجد سے تھام لو، بس ختم، اور کسی کو کوئی چیز پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کو کوئی بات پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تم ڈٹے ایمان لے آؤ، قل آمنت باللہ کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا، ثم استقم اور اس پر ڈٹ جاؤ، استقامت سے کام لو، تو انشاءاللہ العزیز تم دنیا اور حق دونوں میں کامیاب اور کامرا رہو گے۔ اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قاربوا وسددوا واعلم انه لن ينجو احد منكم بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمة منه وفضل، رواہ مسلم۔ مسلم شریف کے ایک بہت عظیم الشان حدیث ہے، اس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جانتے ہیں ابو ہریرہ کون تھے؟ آپ لوگوں کی طرح ہمیشہ مسجد نبوی میں پڑے رہتے تھے، دنوں رات اللہ کے رسول کی وعظ و نصیحت اور درس میں شریک ہوتے تھے۔ ابو ہریرہ کے راوی ہیں اور کہتے ہیں سنو، انہوں نے کہا اعتدال کی راہ اختیار کرو اور سیدھے سیدھے چلتے رہو، اور یہ بات جان لو کہ تم میں سے اگر کوئی شخص صرف اپنے عمل سے نجات نہیں پائے گا، کوئی بھی شخص پوری زندگی تہجد گزار ہو اور بالکل متقی اور پرہیزگار بن جائے، ذرہ برابر گناہ نہ کرے، تو کیا وہ اپنے عمل کے بلبوتے پر دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں اب جنت میں یقینی طور پر چلا جاؤں گا؟ کہ نہیں، کوئی صرف اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت نہیں جا سکتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ بھی اپنے عمل کے مطابق عمل کے ذریعے سے جنت میں نہیں جا پائیں گے؟ کہا میں بھی، میں اللہ کا رسول ہوں، میں سید ولد آدم ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا خلیل ہوں، میں اللہ کا پیارا دوست ہوں، اس کے باوجود بھی میرے اندر بھی یہ طاقت نہیں ہے کہ میں تنہا اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت چلا جاؤں، نہیں جا سکتا۔ کب جا سکتا ہوں؟ اذا تغمدنی اللہ برحمت منہ وفضل، جب تک اللہ کی رحمت، اللہ کا فضل و کرم ہمارے حال میں شامل نہیں ہوں گی، رحمت اللہ کی رحمت، تب تک ہم جنت میں نہیں جا سکتے۔ ایک نبی بھی اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا ہے، تو ہم اور آپ کون ہوتے ہیں؟ اس لیے ہمیشہ اللہ سے رحمت کی دعا کرتے رہنی چاہیے، اللہ کا فضل کی دعا کرتے رہنی چاہیے کہ اللہ تو اپنے فضل سے ہمیں بخش دے، اللہ تو ہمیں اپنی رحمت سے نجات دے دے۔ اللہ کے پاس 99 رحمت ہے اور ایک رحمت پوری دنیا کے پوری مخلوقات میں تقسیم کر دیے ہیں، اور یہ اللہ آپ اور ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے والدین
ہمارے لیے دنیا میں سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں. اللہ کہتا تمہارے والدین سے بھی میں زیادہ خیر خواہ ہوں تمہارا. سبحان اللہ العظیم. اپنے ہم بچے سوچتے ہیں اللہ ہمیں پیسہ دیتا ہے، ابو روپیہ دیتا ہے، پڑھاتا ہے، لکھاتا ہے، کپڑا دیتا ہے، پاکٹ خرید دیتا ہے، پیسے کھانے دیتا ہے، پلاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، تو والدین سب سے بڑھ کر ہے، اور وہ میرے لیے ہر بھلائی کے لیے سوچتا ہے اور بولتا ہے. نہیں، اللہ رب العالمین ہمارے والدین سے بھی بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں ہم پر. اللہ کے پاس 99 رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت اللہ کا غصہ کے اوپر غالب ہے. اللہ کے عرش کے اوپر لکھ دیا ہے ان رحمتی غلبت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے کے اوپر غالب ہے. اللہ بہت غضبناک بھی ہے، بہت غصہ بھی ہوتا ہے، اور وہ قہار بھی ہے. لیکن کس کے لیے؟ ظالم کے لیے، ناحق بیجا کام کرنے والوں کے لیے، گناہ کرنے والوں کے لیے. صحابہ اور اللہ کے رسول غیرت مند تھے. صحابہ سے زیادہ ہم سے زیادہ صحابہ غیرت مند تھے. صحابہ سے اللہ کے رسول غیرت مند تھے، اور اللہ کے رسول سے بھی اللہ زیادہ غیرت مند ہیں. کہ جب کوئی برائی دیکھتے ہیں اللہ تو بہت زیادہ غصہ ہوتے ہیں، اللہ ناراض ہوتے ہیں. تو اس طریقے سے یہ عظیم الشان یہ حدیث تھی جس کے اندر اللہ رب العالمین اس استقامت کو آیت کے اندر بتلایا کہ اگر ہم استقامت کو اپنائیں گے تو ہمیں دنیا میں نہ ڈر ہوگا، نہ خوف ہوگا، اور جنت کی ہمیں خوشخبری دی جا رہی ہے. جنت میں ہم چلے جائیں گے اب بغیر حساب کتاب کے، اور ہمیں جنت میں وہ تمام چیزیں ملیں گی جس کی ہم خواہش کریں گے، جس کو ہم چاہیں گے، جس کو ہم بولیں گے. جیسے کوئی چیز دل میں ارادہ ہوا سامنے موجود ہے، وہ نعمت کھانے پینے کا سامان ہو یا آرج کوئی بھی سامان ہو، کوئی بھی چیز ہو. پیشاب پاخانہ نہیں ہوگا جنت میں، بلغم نہیں ہوگا، داڑھی نہیں ہوگی، موچ نہیں ہوگا. دنیا آخر جنت میں مرد لوگ بھی زیورات پہنیں گے، سونے اور جواہرات پہنیں گے، اور خوشی کا مقام ہوگا. اور دنیا میں کھانے پینے کے اعتبار سے اور جمع کرنے کے اعتبار سے دنیا کے 100 طاقتور مرد کے برابر ایک جنت آدمی کی طاقت ہوگی، کھانے پینے کی اور جمع کی. سبحان اللہ العظیم. 100 آدمی کے برابر طاقت ہوگی. ایسے ہمیں جنت ملے گی کہ ایسی جنت جس کا ہم خواہش کریں گے، جس کو ہم چاہیں گے. نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، نہ کسی کے دل میں وہ بات کھٹکی ہے کہ کیسے جنت ملے گی. تو جنت کی صفات تو ملتی ہے قرآن و حدیث میں، اس کے اوپر ہم اس کو پڑھنے کے بعد پتہ چلتا کہ ہمیں کیسی جنت ملے گی. اب اللہ رب العالمین سے دعا کہ اللہ رب العالمین ہمیں استقامت کی توفیق دے، ایمان کی توفیق دے، ڈٹے رہنے کی توفیق دے. وآخر الحمد رب العالمین وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.